بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک ایمان والے کے لیے دوسرے مسلمان پر 6 باتیں ہیں، 6 صفات ہیں، 6 باتیں ہیں، یعنی 6 حق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، نمبر 1، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ویشہدہ اذا مات، نمبر 2، جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے پاس شریک رہے، یعنی اس کے جنازے میں شریک رہے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، نمبر 3، جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، نمبر 4، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، نمبر 5، جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، نمبر 6، اور اس کے لیے خیرخواہی کرے جب وہ موجود ہو اور جب وہ موجود نہ ہو، دونوں حالتوں میں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج کی درس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بتلائے گئے ہیں۔ جو چیپٹر چل رہا ہے، جو باب چل رہا ہے، اس کے حساب سے تو سلام کا تذکرہ کرنا مقصد ہے۔ سلام کے ساتھ میں اور 5 باتیں اس حدیث کے اندر آ گئی ہیں، کل 6 باتیں ہیں، 6 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ پہلا حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ کوئی بھی مسلمان بیمار ہو، پتہ چلے کہ فلاں بیمار ہے، پھر رشتہ دار پڑوس وغیرہ ہے تو اور حق بڑھتا چلا جائے گا۔ عام مسلمان ہے، بس مسلمان ہے، پتہ ہے وہ بیمار ہوا تو اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ پھر جب اس سے رشتہ بھی ہو، دوستی بھی ہو تو تھوڑا اور حق بڑھتا چلا جائے گا، پھر پڑوس بھی ہو اور حقوق بڑھ جائیں گے۔ تو بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائے۔ عیادت کیا ہے؟ عیادت میں کوئی گفٹ لے کر کے جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے پیسہ، ہم لے کر کے جا رہے ہیں کہ شادی کے موقعوں پر لوگ خرچہ کرتے ہیں، ہدیے اور گفٹ دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں۔ بیماری میں تو انسان کو اور ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے اور ہم جاتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ عیادت میں ہم یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے حیثیت دی تو کرنا چاہیے۔ خواہ خواہ کے شادی کے موقعوں پر دکھاوے کا گفٹ کرنے کے بجائے ضرورت کے موقعوں پر اگر کچھ ہدیہ کر دیں گے تو اس کی ضروریات میں استعمال ہوگا اور اس کو فائدہ بھی ہوگا، اور اس ٹائم پہ دیں گے تو پیسہ وہ گناہوں میں بھی نہیں خرچہ کرے گا۔ شادی کے موقعوں پر دیا ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں لگے گا۔ خیر، بیمار ہو تو عیادت کرنا۔ عیادت میں اصل یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں، اس کی طبیعت پوچھیں اور اس کے لیے دعا دیں، اس کو تسلی دیں کہ اللہ آپ کو صحت دے دیں گے، آپ پریشان مت ہو، اور دعا دے، اس کو دعا دے کر کے آئے۔ اب بیمار کی عیادت کرنے کی کئی ساری دعائیں ہیں، آپ اردو ہی میں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اگر عربی دعائیں یاد نہ ہوں اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، عیادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ عربی دعائیں اگر یاد ہیں تو مختلف دعائیں حدیثوں میں ہیں۔ ایک دعا خاص طور سے بتلائی جاتی ہے، 7 مرتبہ بیمار کے پاس جا کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا ہے پوری۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے، جو عرش عظیم کے رب ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے دے، یہ دعا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ خیر، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یہ جو حکم ہے یہ حکم سنت ہے، یہ حکم واجب درجے کا نہیں ہے۔ کوئی نہیں گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، جب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس شریک ہو کا مطلب اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جنازہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسری حدیثوں میں اسی ٹاپک کی جو دوسری حدیثیں دوسری کتابوں میں ہیں، اس میں اس جگہ پر جنازے کا ذکر ہے۔ تو جب انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔
یہ بھی ایک حق ہے مسلمان کا، اور یہ بھی حق کوئی واجب درجے کا حق نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا وہ تو فرض کفایہ ہے، اور ایک اس کے جنازے میں شریک رہنا، مطلب اس کے گھر جانا یا جب جنازہ لے کر کے جایا جا رہا ہے تو قبرستان تک اس کو چھوڑ کر کے آنا، یہ جو جنازے میں شرکت ہے یہ سنت درجے کا حکم ہے۔ یہ دوسرا حق۔ نمبر 3، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ یہ جو نمبر 3 ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی ضروری سنت ہے۔ یہ دعوت کرے تو قبول کرنا، کسی مسلمان نے دعوت کی اس کی دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، مطلب بلا وجہ کے چھوڑیں گے تو اس پر گناہ بھی ہوگا، بلا وجہ کے اگر چھوڑیں گے تو، مگر اس میں شرائط ہیں۔ نمبر 1، دعوت کرنے والا حلال پیسوں سے دعوت کر رہا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ حلال پیسوں سے دعوت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حلال پیسوں سے کر رہا حرام پیسوں سے کر رہا، لیکن اس کے کاروبار کے معلوم ہے، کاروبار کے بارے میں کہ اس کا ٹوٹل کاروبار پورا حرام ہے، تو بھی اس کی دعوت قبول کرنا کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ جب پورا کاروبار حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے حرام سے ہی کرے گا کاروبار، لیکن دونوں ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے مال سے کر رہا ہے، تو اب اس کے مال کی تحقیق میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ عام لوگ، عام مسلمان جو عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں، داعی ہوتے ہیں، وہ لوگ جس کی آمدنی میں شک ہے اس کی دعوت بھی قبول نہ کریں جب تک کہ وہ کلیئر نہ کر دے یا اس گناہ کو چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے حلال مال سے دعوت کرے، یا حلال مال کنفرم نہیں ہے اور دونوں مال ہیں اس کے، یا بس خالی اس کے بارے میں شک ہے، اس کی انکم آمدنی کوئی حرام کی نہیں ہے، بس لوگ بول رہے، تو بلا وجہ کے تحقیق میں نہیں پڑنا، ایک مسلمان حلال سے ہی دعوت کرے گا۔ لیکن ٹوٹل حرام ہو تب تو بہرحال بچنا پڑے گا، کیونکہ حلال کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اگر کنفرم ہو جائے کہ حرام سے کر رہا ہے، جیسے کہ جوڑے کی رقم لے کے جوڑے کی رقم سے یہ ولیمہ کر رہا، معلوم ہو جائے کہ اسی پیسوں سے ولیمہ ہو رہا، تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ویسی دعوت کو قبول کرنا گناہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، دعوت تو حلال پیسوں سے ہے اور حلال چیز ہی کھلائی جا رہی ہے، مگر دعوت میں، فنکشن میں گناہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ناچنا گانا ہے، آرکیسٹرا لگا ہوا ہے اور میوزک بجائی جا رہی ہے، ویڈیو لیا جا رہا ہے، تو اب اس دعوت کا قبول کرنا کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں۔ اگر دعوت شریعت کے مطابق ہے تو اس دعوت کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، جب اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ چھینک آئے تو جواب دے کا اس کے اندر یہ ہے، چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ، یہ ہے جواب دینا۔ اور یہ جو نمبر 4 ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے چھینکا اور ہم نے الحمدللہ سنا تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہیں کہیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، چاہے وہ جیسا بھی مسلمان ہو۔ وہاں کچھ دیکھنا نہیں ہے مسلمان کے بارے میں، یہاں اس نے چھینکا، الحمدللہ کہا، جواب واجب ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پر ایک فرق جو نارملی معلوم نہیں ہوتا، مرد کو ہم جواب دے رہے یرحمک اللہ بولنا کاف کے زبر کے ساتھ، عورت کو ہم جواب دے رہے تو یرحمک اللہ بولنا کاف کے زیر کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی محرم غیر محرم کے فرق کے ساتھ۔ اگر کوئی غیر محرم عورت چھینکی، مثلا بھابھی کو چھینک آ گئی، یا بھابھی ہے اور اس کے سامنے دیور کو چھینک آ گئی، تو جواب دینا واجب نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ محرم محرم کے لیے ہے، مرد مرد کے لیے ہے، عورت عورت کے لیے ہے یہ حکم۔ ایک غیر محرم دوسرے غیر محرم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں دینا چاہیے، بلکہ کالج میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، بازو سے جناب یرحمک اللہ بول رہے، بھائی عورت ہے نا، تم قلہ بولنا ہمارے کو مول صاحب سکھائے، مگر وہ محرم میں بولنا سکھائے، غیر محرم میں بولنا نہیں سکھائے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خیر، نمبر 4 ہو گیا یہ۔ نمبر 5، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ ترتیب خیر کچھ بھی نہیں ہے، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ آمنا سامنا ہوا، 2 مسلمان ملے، مسلمان کیسا بھی ہو مسلمان، سلام کرنا ہے ایک دوسرے کو، اس میں نہیں بھائی دیندار ہے، عمل کرنے والا، نماز، کچھ بھی نہیں، مسلمان ہے، بس بات ختم۔ تو سلام کرنا، ہر مسلمان یہ فکر کرے میں سلام کروں، یہ حق ہے، اور سلام کرنا یہ سنت والا حق ہے، سمجھ رہے نا۔ اگر اس نے سلام کر دیا تو اب اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کر دینے کے بعد اس کا جواب دینا یہ واجبات کے اندر سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
سلام کرے جب ملاقات ہو اور سلام سن لے تو جواب دینا واجب ہے۔ اب سلام میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، میسج میں کسی نے سلام بھیجا، واٹس ایپ میں اس میں میسج میں بھیجا تو اس کا بھی جواب واجب ہے، میسج کے سلام کا جواب بھی واجب ہے، جبکہ سلام صحیح لکھا ہوا ہو پورا کلیئر ASLKM شارٹ میں لکھ دیتے ہیں، اس کا کوئی واجب نہیں ہے۔ کلیئر سلام لکھا ہوا ہے عربی میں یا انگریزی میں مکمل تو اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں بھی سلام کر رہے، السلام علیکم، اس کا جواب واجب نہیں ہے، السلام علیکم اس کا جواب واجب ہے۔ سلام کلیئر ہو صاف ہو تو اس کا جواب واجب ہے۔ اور اس میں کل آ گئی تھی بات کہ سلام کا جواب تھوڑا بہتر دینا چاہیے، اس نے السلام علیکم کہا، ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اس نے پورا کہا، ہم بھی پورا کہہ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک مسئلہ سلام کے بارے میں یہ ہے، سلام کا جواب واجب کب ہے معلوم؟ سلام اپنے کو سنے آنا، سلام پورا سنے آیا اپنے کو تو جواب واجب ہے۔ ایک جا رہا بیچارہ، ہم بھی جا رہے ہیں وہاں سے، انہوں سلام کر دیے، ہم سنے سے نہیں، ہمارے کانوں میں پڑی نہیں بات، تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بعد میں بول رہے ارے بھائی سلام کرا تھا میں جواب ہی نہیں دیے، بولے تو بھائی میں نہیں سنا تو اس لیے میں جواب نہیں دیا، سنیں گے تو جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ جواب میں، جواب بھی ایسا دینا چاہیے کہ اس کو سنائی دے، اس نے سلام کیا اور ہم جواب دے رہے ہیں، منہ میں دے لے رہے جواب، اس سے واجب ادا نہیں ہوتا، ہم گناہگار ہوں گے۔ سلام سنے آیا تو جواب بھی سنانا واجب ہے۔ اب اگر سلام بہت دور سے کر دیا، اس کی تو آواز کانوں میں پڑ گئی، تو اگر ہم چیخ کر کے اس کو جواب دیں؟ نہیں، اس طرح جواب دیں کہ اگر ہم اپنی جگہ پر رہ کر کے نارمل آواز میں جواب دیں گے تو اس کو جہاں تک اس کا لمٹ ہے، ڈسٹینس ہے آواز جانے کی، اگر وہ اس کے ایریے میں رہے گا تو سنائی دے گی، اتنی آواز سے تو دینا واجب ہے کم سے کم، منہ میں بول لے رہے اس سے جواب ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سلام کے بارے میں یہ 2-4 مسائل۔ اور ایک بہترین نصیحت ہے، اس کو میں کل سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ 6ویں نصیحت کہ جب وہ موجود ہو تو بھی اور جب وہ موجود نہ ہو تو بھی دونوں صورتوں میں اس کی خیرخواہی کرے۔ اب اس کی خیرخواہی کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھانا پڑتا، تو انشاءاللہ کل یہ 6ویں جو نصیحت ہے، 6واں جو حق ہے اس کو کل بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو سکھائیے گھروں میں جا کر، الا بلا فضول باتیں، گانے، سب چیزیں ان سب سے روکیے بچوں کو، یہ باتیں بتائیے۔ آج ہم نے سیکھا ہے، آج ہی جائیں، آج ہی بچوں کو بتلائیں کہ بیٹا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اب چاہے اس کو سمجھ میں آئے نا، یاد دلا دیجئے۔ نمبر 1 بیمار ہو تو عیادت کرنا، نمبر 2 جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں جانا، نمبر 3 جب وہ دعوت دے تو قبول کرنا، نمبر 4 جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا، نمبر 5 جب وہ چھینکے تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا یرحمک اللہ کہنا، لڑکا ہو تو یرحمک اللہ، لڑکی ہو تو یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ لڑکا لڑکی مطلب عورت مرد کے فرق کے ساتھ 2-4 باتیں ہیں، اور 6ویں چیزیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ حدیث کی قیمتی باتیں سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ یہ سلام بھی غیر محرم والوں کو کرنا ضروری نہیں ہے نا، کرے تو جواب دے دینا، سلام کا بھی وہی